جب آپ مسلم بھائی اور اقلیت کے نمائندے وہاں جاتے ہیں تو وہاں جہاں ہمارے پادری صاحب بیٹھے ہوتے ہیں وہ ہم اسے التار کہتے ہیں، وہ مذبح کی جگہ ہوتی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ تمام ارکان سے کہ وہاں جب کبھی بھی کسی چرچ میں جائیں تو اس میں آپ کو اگر کوئی بھی پریسٹ کہنا چاہے خوش آمد کے لیے کہ آپ اوپر آئیں تو آپ نہیں جائیں، اس لیے کہ وہ مذبح تو ہمارے لیے احترام کی جگہ ہے۔ اس پر یہاں تک کہ مجھے بھی وہاں اوپر کھڑا ہونے کی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ میں کرسچن ہونے کی حیثیت سے وہاں پر نہیں کھڑا ہو کر بات کر سکتا۔ جب آپ نے بات کرنی آپ نیچے اترے، اور وہاں جب یہ جاتے ہیں دنیش صاحب جو حرکتیں کی انہوں نے دو کرسمس کے تہوار پر میں نے اس لیے بات نہیں کی کہ شاید یہ میرے سے خوفزدہ ہے، میرا مقابلہ دنیش سے نہیں ہے۔ ہمارے جو ووٹر ہے 30 سال سے وہ قائم ہیں، مسلم لیگ کے 30 سال دیکھ لیں ہمارے ووٹر قائم ہیں، ان سے میں پریشان نہیں ہوں۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی نمائندے ہیں، ہمارا بھی مریض ہے، مجھے کسی کو مراد دینے سے پیسے دینے سے کوئی غرض نہیں۔ گزشتہ مہینے دسمبر کے مہینے ایک شخص 15,000 روپے بتا رہا تھا کہ اس کی اینجیوگرافی کا بی ایم سی میں مانگا ہے، تو وہ آتا رہا 2 دن تک۔ طریقہ کار اس طرح بنایا گیا ہے کہ وہاں پہلے جائیں، سی ایم صاحب کے تو ہم پاس نہیں جا سکتے، وہاں تو دروازے بند ہیں، ملاقات کا راستہ نہیں ہے ہمیں، لیکن وہ بندے کی ڈیتھ ہوگی۔ اس طرح ایک نہیں ہے، ایک ایمرجنسی کیس ایکسیڈنٹ ہوا ہے، نوجوان بچہ ٹراما سینٹر میں لاسٹ ایئر فوت ہو گیا ہے، ان کا ایک ہی بیٹا تھا، ہمارے پریس کے وہ موسیٰ فوٹوگرافر ہیں، ان کی بہن کا بیٹا تھا۔ ہم اپنی ذات کے لیے کبھی بھی میں سی ایم صاحب سے نہیں کہوں گا کہ مجھے میرے بچوں کے لیے یا میرے فیملی کے لیے مجھے کچھ چاہیے۔ میں مانگتا ہوں خداوند سے جس نے مجھے یہاں مقرر کیا ہے، میں آپ سے التجا کرتا ہوں نہ ہمارے سے زیادتی کریں۔ مسیحوں کی بدعا لگی گئی آپ کو، ان کی غریبوں کی، اور وہ جو بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں۔ زوب میں ایک بچی مجھے 10 روز سے فون کر رہی کہ میں نے وہ کیا ٹریننگ کر رہی ہوں، میرے پیسے نہیں، میرے چاچا مجھے دیتے تھے، ان کی بھی ڈیتھ ہوگی۔ آپ خدا رحم کریں اس قوم پر، مسیح قوم پر، ہمارے لوگوں کے پاس کوئی گنجائش نہیں۔ اور تمام لوگوں سے میں ارکان سے کہتا ہوں کہ جب الیکشن آتا ہے، یہاں تک کہ آزاد ارکان بھی اقلیتوں کی کالونیوں میں ووٹ مانگتے پھرتے ہیں، لیکن جب ان کے روزگار کے لیے جب کوئی بھی بات نہیں یہاں کر رہا، کیا صرف ٹائٹس کا یا شام لال کا کام ہے ان کے لیے بات کرنا؟ اگر آپ لوگ سب ایک ایک ارکان ایک ایک ملازمت کے لیے بھی بات مانگ لے، اپنی 25,000 میں سے 500 مانگتے، اگر ایک بھی نوکری دے دیں تو ہمارے 65 نہیں خواتین کو نکال کر 53 نوکریاں میں مل جائیں گی یا 50 مل جائیں گی۔ کچھ خدا کا خوف کریں۔ جو آج دہشت گردی میں انوالو ہیں لوگ، وہ بے روزگاری، بیکاری، جو نشہ تقسیم کر رہے ہیں، وہ بیچ رہے ہیں، وہ بھی اسی بے روزگاری کی وجہ سے اس راستے پر چل نکلے ہیں۔ جو بچے اس راستے پر جاتے ہیں وہ اپنے معاشرے میں سے، گھر میں اگر ایک کماتا ہے تو دوسرے کو دسترخوان میں کھانے کے لیے بیٹھتا، 2-4 مہینے برداشت کرتا ہے، بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ کرکر شروع ہو جاتی، آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں خاندانوں میں۔ خدا رہے نظام بنائے، 70 سال سے کوئی نظام نہیں، کوئی ہمارے یہاں فیکٹری نہیں ہے، نہ کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی کام ہے، سویپر کا کام ہے، اس کی بھی رشوت مانگتے۔ خدا رہا رحم کرو، ہماری مسیح قوم پر تو رحم کرو، بالمیک پر جو اس کام میں کرتے ہیں ان پر رحم کرو۔ ابھی تو مسلم بھائی بھی آگئے، مسلم بھائی کی بچیاں پٹھان بلوچ کبھی ہم نے ان کے پاؤں نہیں دیکھے تھے، آج وہ قطرے 1500 پر پہلے
پلاتی تھی, آج وہ 4600 تنخواہ ان کی. کدھر جا رہے ہیں؟ صرف ایک آدمی. میں اپنے طور پر مطمئن ہوں, میرے گھر کا, میرے 4 بچے کماتے ہیں پرائیویٹ ہی تنخواہ. میری بیٹی نے بھی ابھی دیا, بہو نے بھی, بہت سی مسیحوں نے ایجوکیشن پر, لیکن سب کے اوپر کیا کہ جی آگے لکھ دیا کہ 9 ویکینسی. ایک بچی 10 سال سے کانوینٹ میں جاب کر رہی, وہ انٹرویو نہیں پاس کر سکتی. کیا سوچ رہے ہیں؟ مسیحوں نے پورے بلوچستان کیا پورے پاکستان کو تعلیم دی, لیکن ہمیں کیا مل رہا ہے؟ دربدری, بےعزتی. آج دنیش بھائی, اگر کوئی مسیح رہنما آپ کو 10,000 روپے کی وجہ سے بلاتا ہے, میں پیسوں کے لیے کبھی بھی آپ سے ناراض نہیں ہوں گا, یہ میں آپ جانتے ہوں ذہنی طور پر. لیکن خدا رہا وہ 10,000 روپے کے لیے آپ کو بلاتا ہے, آپ جب وہاں جاتے ہیں, آپ جب بیٹھتے ہیں وہاں بیٹھیں ایسے کہ سائڈ پر جو کرسی پڑی اس پر بیٹھیں. میرے سسٹر کے افسوس کے لیے ملک سکندر صاحب آئے, ساجد ترین صاحب تھے, عبادت ہو رہی تھی, ان سے پوچھے, میں نیچے بیٹھے تھے ہم لوگ, ہمارے پریسٹ ہمارے بشپ صاحب اوپر بیٹھتے. وہ کوئی طریقہ ہے, مسجد کا کوئی طریقہ احترام ہے, مندر کا کوئی طریقہ احترام ہے. ٹھیک ہے, شکریہ آپ لوگ سب کا. سی ایم صاحب اس طرح نہیں کریں, ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں, آپ دونوں آنکھ سے دیکھیں, ایک آنکھ سے نہیں دیکھیں. ہم بھی نمائندے ہیں. میں نے جو کل کیا, میں واحد آدمی ہوں, میں رضائن دوں گا. اگر میرے ساتھ مزید زیادتی ہوئی, میری ذات سے نہیں میری قوم سے اگر مزید زیادتی ہوئی تو میں رضائن دوں گا, اور حقیقت دوں گا. یہ نہیں کہ میں احتجاجاً رضائن دوں گا. میرا صرف اپنے قائد اختر مینگل سے ملاقات یا بات چیت ہو جائے, یا تو پھر اگر آپ اس پر سوچ لیں. شکریہ مسٹر ٹائٹس. سیکرٹری. ہمارے معزز رکن میرے لیے بہت ہی قابل احترام ہے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ اعزاز حاصل تھا کہ کرسمس پہ میں 7 چرچوں میں گیا, میں ان کی خوشی میں شریک ہوا, اور انہوں نے مجھے بلایا. میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے عزت بخشی. اور میں انہیں بتانا چاہتا ہوں, جیسی میں تمام عبادت گاہوں کی عزت و حرمت ہے, میرے لیے چرچز بھی اتنے ہی قابل احترام ہے, اور میں بھی ان کا اتنا ہی احترام کرتا ہوں جتنا میں اپنے مندر کا کرتا ہوں. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو میں ایک بہت ہی بہترین اور جو اعلیٰ مثال بتاؤں کہ کرسمس کا کیک سی ایم آفس میں کاٹا گیا, سی ایم صاحب نے کاٹا. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ سی ایم صاحب نے کرسمس, اور میں نے اپنے معزز دوست کو دعوت دی کہ آئے سی ایم صاحب کے ساتھ آ کر کیک کاٹے, یہ نہیں آئے. میں حیران ہوں کہ اس موقع کو انہوں نے کیوں ضائع کیا, تاکہ دنیا کو پیغام جاتا کہ ہماری پارٹی, ہمارے نواب جام کمال خان میں تعصب نام کی کوئی چیز نہیں ہے, اور وہ تمام اقلیتوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور تمام اقلیتوں کے لیے برابری کی بنیاد دیتے ہیں. جہاں تک ملازمتوں کی بات کی میرے بھائی نے, تو میں آپ کو بتاؤں ہماری بلوچستان عوامی پارٹی کی واحد حکومت ہے جس نے آ کر 5% اقلیتی کوٹے پر عمل درآمد کرایا. ثنا بلوچ صاحب سے پوچھے کہ ان کے ضلع میں ابھی بھرتی ہوئے اقلیتی افراد, کوئٹہ میں اقلیتی افراد بھرتی ہوئے, ہر جگہ پر 5% کوٹے پر عمل درآمد کیا گیا ہے. اور اس 5% کوٹے کی اگر کوئی بھی وائلیشن ہوتی ہے, جس طرح سے اگر یہ کہتا ہے, تو میں نے کہا تھا اس اسمبلی کے فلور پر کہ میں اس کے خلاف جاؤں گا, مگر ایک چیز جس پر عمل درآمد ہو رہا ہے تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں, ہماری گورنمنٹ کو اپریشیٹ کریں کہ گورنمنٹ نے آتے ہی اس چیز پر عمل درآمد کیا ہے. ہم تو کہتے ہیں ہم نے معذوروں کے کوٹے پر بھی عمل درآمد کیا, ہم نے خواتین کے کوٹے پر بھی عمل درآمد کیا ہے. میں بولتا ہوں کہ مخالفت برائے مخالفت نہیں ہو, تنقید برائے تنقید نہیں ہو, تنقید برائے اصلاح کریں. میرے لیے قابل احترام ہو. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری طرف سے میں کرسمس پر گیا, کوئی مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوئی اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں. مجھے وہ نہیں ہے, میرا بھائی ہے اور میرے لیے قابل احترام ہے. شکریہ مسٹر دنیش.